ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن باران رحمت میں شامل پروگرام پر عزم پاکستان آج ٹی وی اور وفاقی وزارت اطلاعات کی مشترکہ کاوش سے ترتیب دیا گیا۔ کرونا وائرس کے دوران حکومت نے لاک ڈاؤن سمیت شہروں کی زندگی محفوظ بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے۔ پاکستانی میڈیا نے بھی آگہی مہم میں حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلے اور کام کیا، جس کی ایک مثال ہمارا یہ پروگرام پرعزم پاکستان بھی ہے، جس میں ہم نے کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے نہ صرف حفاظتی تدابیر بتائیں بلکہ اس وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سماجی مسائل کے حل بھی تجویز کیے۔ پرعزم پاکستان کے پروگرامز میں جہاں ماہرین نے اپنی اس وبا کے حوالے سے بہت غلط فہمیوں کی نشاندہی بھی کی ہے، بلکہ ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خطرات سے بچنے کے طریقے بھی عوام تک پہنچائے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نے انفرادی، خاندانی اور کمیونٹی کی سطح پر ہر فرد کے اس وبا کے حوالے سے کردار پر بھی روشنی ڈالی ہے، اور اب اس کی کوشش بھی جاری ہے، اور اب کہاں تک ہم کامیاب ہوتے ہیں یہ اب سروے میں آپ بتائیں۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ فرحان۔ پرعزم پاکستان پروگرام کے ذریعے ہم نے خراج تحسین پیش کیا اپنے ان ہیروز کو جو دن رات ہماری زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان ہیروز میں ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز، ہسپتال کا تمام عملہ، پولیس اہلکار، افواج پاکستان، NDMA کا عملہ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اہلکار اور ضلعی انتظامیہ کے وہ سب اہلکار جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنی اپنی جگہ اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ پرعزم پاکستان کا رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں آج آخری پروگرام ہے، اور ہم آج صوبائی سطح پر حکومتیں اس وبا سے نمٹنے کے لیے کیا کوششیں کر رہی ہیں اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ وفاقی حکومت کی آنے والے دنوں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی۔ جی بالکل، سب سے پہلے میں چاہوں گی اپنے مہمان کا تعارف کروا دوں۔ لاہور سے ہمیں جوائن کریں گی محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، جو کہ وزیر صحت پنجاب ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم ایک عوامی سروے سے کریں گے، جس میں آپ سے ایک سوال کیا جائے گا، اور آپ اس کا جواب ہاں یا نہیں کی صورت میں دے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ کیا کرونا وائرس کے حوالے سے آگاہی پروگرام عوامی شعور بیدار کر سکتے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اگر آپ کا انتخاب ہاں ہے تو 1 ٹائپ کریں، اور اگر آپ کا انتخاب نہیں ہے تو 2 لکھ کر 4473 پر SMS کریں۔ پرعزم پاکستان۔ جی میں سوال دہراتی ہوں کہ کیا کرونا وائرس کے حوالے سے آگہی کے پروگرام عوامی شعور بیدار کر سکتے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو 1 ٹائپ کریں، اگر آپ کا انتخاب نہیں ہے تو 2 لکھ کر 4473 پر SMS کر دیجیے۔ آپ آج ٹی وی کے ٹویٹر اور فیس بک پیج کے ذریعے بھی اس سروے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے مستند اعداد و شمار اور ہدایت کے لیے حکومت پاکستان کی ویب سائٹ covid.gov.pk کو وزٹ کریں، یا اپنے اسمارٹ فون میں COVID-19 GOV کی اپلیکیشن کو انسٹال کریں۔ جی میں اپنا پہلا سوال کروں گی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے۔ یہ بتائیے گا، کرونا وائرس کے خلاف اس لڑائی میں فرنٹ لائن ورکرز کون کون ہیں، اور عوام کا ان سے رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کی جو وبا اس وقت پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جس کے اندر ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے اور پولیس کے اہلکار ہیں، 1122 کے جتنے ہمارے ایمبولنس ڈرائیورز، ان کے ساتھ ان کے جتنے میڈیکل کے لوگ، میڈیکل پرسنلز، میڈیکل ٹیکنیشنز ہیں، وہ اس وقت فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہمارے، اور ان کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو اس مریض کو ہسپتال میں لے کے آنا اور پھر اس کی وہاں حفاظت کرنا، اس کا علاج کرنا، یہ سب ان کا کام ہے، اور یہ فرنٹ لائن ورکرز سب سے زیادہ ایکسپوز بھی ہوتے ہیں وائرس سے۔ لیکن میرا خیال ہے جو اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا
المیہ وہ یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ اس سے حفاظت آپ خود کریں، تاکہ یہ عملہ جن کا نام میں نے لیا ہے یہ صرف ان مریضوں کے ساتھ کام کر سکیں جن مریضوں کو واقعی کووڈ کی تکلیف ہے. یعنی کچھ ہمارے آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس کے جو مریض ہوتے ہیں وہ الحمدللہ بہت کم یا تو سمٹمز نہیں ہوتے یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. تو اصل میں اس عملے کی ہمیں ہر وقت اشد ضرورت رہتی ہے کہ یہ جو سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں اور جو وہاں انٹینسو کیئر میں ہیں ان کا وہ ہر طریقے سے خیال رکھیں. جی اچھا یہ بتا کہ چند ایک ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ان کا مریض کسی اور بیماری میں مبتلا تھا اور اسے کرونا کا مریض بنا کر کیوں پیش کیا گیا؟ ابھی مجھے بڑی تکلیف ہوئی سن کے. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں آغا خان یونیورسٹی کے جنہوں نے یہ شکایت بھیجی کہ شاید غصے میں لوگوں نے آ کے اور وہاں ہاسپٹلز میں توڑ پھوڑ بھی کی صرف اس بات پہ کہ جی ہم تو ان کو بطور دل کی تکلیف کے پیشنٹ لے کے آئے، آپ نے ان کا کووڈ پازیٹیو نکالا اور شاید کوئی ڈاکٹروں کا اس کے اندر کوئی انٹرسٹ ہے. تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کووڈ وائرس جو ہے وہ ان لوگوں میں زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور زیادہ تکلیف دیتا ہے جن کو آلریڈی کوموربیڈیٹیز ہوں، جیسے کہ دل کی تکلیف ہے، بلڈ پریشر کی تکلیف ہے، شوگر کی تکلیف ہے. تو آپ مریض کو تو ضرور اسپتال میں لائیں گے یہ سوچ کے کہ ان کی شوگر کی تکلیف جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، یا آپ ان کو لائے ہوں گے کہ ان کی دل کی تکلیف ہے اس میں حالات ان کے خراب ہوئے. لیکن ہر اسپتال میں اب کووڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آنے کا یہ مطلب ہے کہ ان ایسے مریضوں کو پھر انتہائی نگہداشت کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈاکٹروں کے اوپر غصہ نکالنا، توڑ پھوڑ کرنا ہسپتال میں رشتہ داروں کا، یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے لوگوں کے لیے. جو لوگ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں ان کو ان چیزوں سے بہت نقصان پہنچتا ہے، اور پھر یہ لوگ بددل ہو کے یہ نہ ہونا جن مریضوں کو ان کی ضرورت ہے ان مریضوں کا خیال نہ کر سکیں. تو جہاں تک کوآپریشن کا تعلق ہے کہ لوگ ڈاکٹرز اور نرسز کو کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں، ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف کو کس طرح، آپ ان کی بات سنا کریں اور بات سننے پہ اس پہ عمل بھی کریے. خاص طور پہ اب جیسے آئسولیشن کی پالیسی ہے تو باقاعدہ ایک پالیسی دی گئی ہے کہ آپ کس طرح اپنی حفاظت کریں گے. تو آپ کو یہ ساری پالیسی سننی پڑیں گی تبھی آپ اس وبا. بہت بہت شکریہ صبح. جاتے جاتے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی عوام کو؟ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں لوگ ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور کوشش کریں کہ بغیر کسی کام کے گھر سے باہر نہ نکلیں. اپنے بزرگوں کو گھر میں رکھیں، ان کو آپ ضرور بچائیے کیونکہ سب سے زیادہ ولنریبل جو گروپ ہے وہ بزرگوں کا گروپ ہے. اس وجہ سے جو لوگ 60 سال سے یا 55 سال کی عمر سے زیادہ لوگ ہیں اگر ضرورت نہیں ہے ان کی گھر سے باہر نکلنے کی تو بالکل نہ نکلیں. کیونکہ جو ہمارے پاس اموات کی شرح آ رہی ہے اس میں زیادہ تر وہ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہے اور جن میں کوموربیڈیٹیز ہے. تو جہاں تک حکومت کا تعلق ہے ہم ہر روز پیغام بھی دیتے ہیں، ہر طریقے سے بتاتے بھی ہیں. ہم آپ کی کمیونٹی میں ٹیسٹنگ بھی کر رہے ہیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹی میں جو پھیلاؤ ہے اس کے بارے میں بتایا جائے. لیکن کچھ ایسی تدابیریں ہیں جو آپ نے خود لینی ہیں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے کہ ہم کیا سہولتیں دے سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ ہم نے ہوم آئسولیشن بھی صرف ان لوگوں کو پرمٹ کر رہے ہیں ان کے گھر کے اندر ایک علیحدہ کمرہ ہو، ان کے گھر کے اندر غسل خانہ ہو جو علیحدہ وہ استعمال کر سکیں اس کمرے کے ساتھ اٹیچ، تاکہ باقی گھر میں ان کی اس وبا کا کوئی نقصان نہ ہو کسی اور فرد کو. تو امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو لوگوں کے پاس اس طرح کی گھر پہ سہولت نہیں ہے ان ساروں کو ہم اپنے پاس ہی رکھ رہے ہیں. اس وقت ایکسپو سینٹر کے اندر ہمارے پاس کوئی تقریباً 300 سے زائد لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کو گھر بھیج دیا جائے. اگر ایک کمرے میں یا 2 کمرے میں 5 6 7 بندے رہتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ بچت کریں. تو ہم ہر قسم کا سہولت دے رہے ہیں. جتنا علاج ہے سرکاری ہسپتالوں میں فری آف کاسٹ ہے، جتنی دوائیاں دی جاتی ہیں فری آف کاسٹ ہیں، جتنے ٹیسٹ ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں. یہاں تک جو ہمارے ہاسپٹل سارے جو ہیں وہ باقاعدہ مریضوں کو 3 وقت کا کھانا بھی مخیر حضرات کے تھرو سرو کر رہے ہیں. تو یہ ساری سہولتیں جو ہیں یہ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے خاص طور پہ حکومت نے سارے اقدامات لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ مخیر حضرات بھی اس میں شامل ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. آپ نے بہت اہم انفارمیشن جو ہے وہ تمام لوگوں سے شیئر کی. اب وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا. بریک پر جانے سے پہلے دیکھیے
صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا پیغام کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عوام کے نام۔ پرعزم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورونا وائرس کے حوالے سے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کافی دنوں سے سارا میڈیا عوام کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، 4-5 چیزوں کے حوالے سے ذرا سا ذہن نشین پھر کر لیں۔ ایک تو یہ کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونا اور دن میں کئی مرتبہ دھونا، ہاتھ کو چہرے کو نہیں لگانا کیونکہ ہاتھ کے ذریعے ناک اور منہ کے ذریعے یہ وائرس بدن کے اندر جاتا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا اور ماسک پہننا، یہ چند چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر پاکستان کا اور دنیا کا روٹین بن گیا ہے اور بنا رہے گا۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہیروز ہیں ان کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر، ہمارے ایڈمنسٹریشن کے افسران، ہمارے سیکیورٹی کے لوگ جو خدمت انجام دے رہے ہیں تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تیسری بات یہ کہ جو خیرات کا جذبہ پاکستان کے اندر ہے، پرائم منسٹر کا اپنا فنڈ بھی ہے اور ویسے بھی لوگ جو ڈائریکٹلی لوگوں کے راشن کے حوالے سے، بھوک اور افلاس کے حوالے سے چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ بہت بڑا جذبہ ہے، اس کو آپ جاری رکھیے۔ چوتھی چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہجوم سے پرہیز کیا جائے۔ مساجد کے حوالے سے ہم نے SOPs دیے تھے، کل اسمبلی کے اجلاس بھی شروع ہو جائیں گے اور ہر چیز کا معاملہ ایسا ہے کہ SOPs کے ساتھ فاصلہ، سماجی فاصلہ، ماسک، احتیاط، ان چیزوں کے ساتھ سارے کام ہو سکتے ہیں مگر ہجوم سے گریز کیا جائے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع ہے، قوم بن رہی ہے، یہ سیلف ڈسپلن کی چیزیں ہیں، ہر گھر میں اس کا امپلیمنٹیشن ہر مسجد میں، ہر بازار میں نہیں ہے، تو لہٰذا میری اپیل پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے کہ اگر عوام تہیہ کر لیں کہ ڈسپلنڈ قوم ہیں، ہم ڈسپلن کے ساتھ چل سکتے ہیں، یہ چیزیں ہم خود ہینڈل کر سکتے ہیں، تو یہ بہترین موقع ہے کہ پاکستان اس مشکل سے بھی نکلے گا، اس کا مقابلہ بھی کر لے گا اور ترقی یافتہ قوموں کے راستے کے اوپر بالکل تیار رہے گا۔ شکریہ۔ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور اس میں آج خصوصی پروگرام ہے پرعزم پاکستان، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر بیورو چیف ہیں آج نیوز اسلام آباد کے جناب طارق چودھری صاحب۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ جی وعلیکم۔ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے؟ جی اللہ کی مہربانی، دعا کریں۔ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ ہماری رہنمائی کے لیے رابطے میں آئے۔ سر یہ بتائیے گا طارق صاحب کہ تازہ ترین کرونا کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور عوام کا رویہ کیا ہے؟ جو لاک ڈاؤن میں جو نرمی آئی ہے، بے انتہا نرمی کر دی گئی ہے ظاہر ہے، اور پھر عوام کا SOPs کا خیال رکھنا، اس کے حوالے سے ذرا پلیز بتائیے گا۔ دیکھیے جو جنرل آبزرویشن ہے نا وہ تو نیگیٹو میں ہے، وہ بالکل واضح ہے کہ عوام نے اور عوام کے ساتھ ساتھ جو بہت ذمہ دار لوگ تھے، جن کا تاجر تنظیم میں کہہ سکتا ہوں یا اور ذمہ دار لوگ تھے، جو انہوں نے وعدے کیے تھے، جو ارادے ظاہر کیے تھے، جس طرح کی کمٹمنٹ کی تھی انتظامیہ کے ساتھ، وہ تو پوری نہیں ہوئی، اس طرح سے عمل درآمد نہیں کیا گیا جس طرح سے توقع کی جاتی ہے، جس طرح سے کم از کم ایک ڈسپلنڈ اور ذمہ دار معاشرے سے توقع کی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے جاری نہیں رکھا جا سکتا، لیکن یہ بھی درست ہے کہ جب آپ نے لاک ڈاؤن کو کھولنا ہوتا ہے یا بندشوں کو کھولنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا، دوبارہ سے عرض کرتا ہوں کہ بالکل درست ہے مارکیٹ جائیں، بالکل درست ہے شاپنگ کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب آپ شاپنگ کرنے جائیں اور مارکیٹ میں جائیں، جب آپ واپس آئیں تو ایک چھوٹی سی غلطی سے، چھوٹی سی کوتاہی سے آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اپنے ساتھ کورونا وائرس کو بھی لے آئیں، اپنی پسند کی چیزوں کے ساتھ ساتھ۔ اس کا علاج نہیں ہے 100%، بالکل درست ہے، پریونشن بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی جو پریونشن اب تک معلوم ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اور ابھی حالیہ ایک سروے ہوا تھا کہ 83 یا 85% لوگ ایسے ہیں
جن کو معلوم ہے تھیوریٹیکلی کہ انہوں نے اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، لیکن جو عمل درآمد کر رہے ہیں وہ 25% بھی نہیں کر رہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ جو اس وقت تک معلوم ذریعہ ہے، معلوم طریقہ کار ہے، اس پر عمل کریں اور ضروری کاموں کے لیے مارکیٹ میں بھی جائیں، اپنا شاپنگ بھی کریں. اگر ایسا نہیں ہوگا بالکل. اچھا طارق صاحب سوری قطع کی معذرت ہے، میں آپ کی بات کو دوبارہ بھی یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ترجمان حکومت بلوچستان کے ترجمان ہے لیاقت شوانی صاحب. انہوں نے ابھی کوئٹہ سے جوائن کیا ہے. السلام علیکم لیاقت صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کے احسان. امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری ٹرانسمیشن میں ٹائم دیا اور پرعزم پاکستان میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ تشریف لائے. جی بڑی نوازش. اچھا سر، آپ سے یہ سوال یہ کہ کرونا وائرس کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے آج تک حکومت بلوچستان کے کیا اقدامات رہے ہیں، کیا کیا انہوں نے خدمات سر انجام دیے ہیں عوام کی رہنمائی کے لیے اور اس وبا کو روکنے کے لیے؟ اس وبا کو روکنے کے لیے پورے پاکستان میں سب سے پہلے اگر کوئی گورنمنٹ آگے جا کے اس کے تدارک کے لیے جو کورونا سے یا متاثر تھے یا متاثرہ علاقے خصوصاً ایران سے آ رہے تھے، تو 22 فیب کو سب سے پہلے ہم تفتان بارڈر پہ جا کے بلوچستان گورنمنٹ نے وہاں پر کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کیا اور 20 کروڑ روپے ہم نے فوری طور پہ اس وقت ان پاکستانیوں کے لیے ریلیز کیے جو ایران کے کورونا افیکٹڈ ایریا سے واپس اپنے وطن آ رہے تھے. تو ان کی ہم نے تقریباً 1 مہینے میں اسکریننگ کی جو ان میں یہ سمپٹمیٹک تھے. جب ہمارا لیبارٹری اسٹیبلش ہوا ان سب کے ٹیسٹ ہم نے کنڈکٹ کیے. کوئٹہ میں بلکہ پورے ملک میں کورونا کا جو مریض ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے سب سے پہلا اگر کوئی ہاسپٹل اسٹیبلش کیا گیا وہ بھی بلوچستان گورنمنٹ نے کوئٹہ ایک شیخ زاید ہاسپٹل 225 بیڈڈ ہاسپٹل ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا کورونا کے لیے. پہلا لیبارٹری ہم نے اسٹیبلش کیا اور پھر لوگوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کو علاج معالجے کی بھی سہولیات فراہم کی. اور وقتاً فوقتاً بلوچستان کی دیگر اضلاع میں بھی ہم نے کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کرنا شروع کیا، آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کرنے شروع کیے. آج کی تاریخ میں بلوچستان میں اس وقت ہم 60 کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کر چکے ہیں جس میں 6500 افراد کو ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 71 آئسولیشن فیسلٹیز ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں جن میں 1600 افراد کو ویل فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تمام فیسلٹیز ان میں اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ کوئٹہ ہی میں ابھی 960 بیڈڈ ایک آئسولیشن فیسلٹی ایک میڈیکل کمپلیکس ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں جس پہ کام جاری ہے اور سیکنڈ فیز میں 1000 بیڈ اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا اور 460 بیڈڈ کوئٹہ ہی میں ایک علیحدہ سے ہم آئسولیشن فیسلٹی ہم اسٹیبلش کیا ہے. صرف کوئٹہ میں 4000 لوگوں کو ویل فیسلٹیز کے ساتھ تمام سہولیات، تمام جو بھی میڈیسن ہے، انسٹرومنٹ ہیں، اکوپمنٹ ہیں، ان تمام کو ہم نے ارینج کیا ہے اور اپنے لوگوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی مکمل تیاری کر چکے ہیں. اور کچھ ہمارے ہاسپٹلز ہیں کوئٹہ میں جس میں ہم ICU فیسلٹیز بھی ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں. ہم نے وہاں پہ کچھ وینٹیلیٹرز پہلے ہمارے ساتھ تو بہت کم تھے، اب بھی کم ہے لیکن پہلے کی نسبت تھوڑا ہم نے اس میں اضافہ کیا. فردر مزید اضافہ کرنے کے لیے NDA میں کوئی 145 وینٹیلیٹرز کے لیے ہم نے لکھا ہے. 75 وینٹیلیٹر ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں خود آرڈر پلیس کیے ہمیں سب. تو یہ سارے ارینجمنٹس ہم نے کیے ہوئے ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ بلوچستان گورنمنٹ اس وقت تک 4 ارب 30 کروڑ روپے اوور کورونا کی بجٹ کے لیے ہم نے یا تو ریلیز کیے ہیں یا مختص کیے ہیں جن میں کچھ ایکسپینڈیچرز ہو گئے ہیں، باقی ایکسپینڈیچرز ہم کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا لیاقت صاحب کہ لیاقت شوانی صاحب کہ کرونا وائرس سے جو صوبائی حکومتوں کو کیا چیلنجز درپیش آئے ہیں اور آپ کی حکومت نے اس وبا سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اور وفاقی تعاون کو کس حد تک مؤثر سمجھتے ہیں آپ؟ ہیلو کائنڈلی آپ کی آواز جو ہے وہ مجھے صحیح سنائی نہیں دے رہا، کویسچن ریپیٹ کیجیے گا. جی میرا کویسچن یہ تھا کہ آپ کی کرونا وائرس کے حوالے سے جو صوبائی حکومت ہے، صوبائی حکومتوں کو جو چیلنجز درپیش آئے اس حوالے سے آپ کی جو حکومت ہے اس وبا سے نمٹنے کے لیے وفاق کے تعاون کو کس حد تک مؤثر سمجھتی ہے؟ جی دیکھیے، وفاق کے تعاون کے بغیر بلوچستان گورنمنٹ اتنے بڑے جو کرونا تدارک آپریشنز ہیں یا ارینجمنٹس ہیں ہمارے لیے ممکن ہی نہ ہوتا. NIH نے سب سے پہلے کوئٹہ میں ہمیں ایک لیبارٹری اسٹیبلش کر کے دیا جس میں 80
टेस्ट पर डे कंडक्ट हो सकती थी और एक ऑटो मोबाइल लैब जो है उन्होंने पार्क किया हमारे लिए तफ्तान में। के बाद में हमने इसमें मजीद PCR मशीन और ऑटो एक्सट्रैक्टर का इजाफा करते हुए अभी 1000 प्लस टेस्ट कंडक्ट करने की हमारी कैपेसिटी में बढ़ी है। मजीद भी हम इसको बढ़ा रहे हैं। रिसेंटली NDMA ने 3 PCR मशीन और 2 ऑटो एक्सट्रैक्टर मशीन भी हमें फराहम की है। इसके अलावा अवाइल में तो हमें और फेडरल गवर्नमेंट दोनों को एक मुश्किल का सामना दरपेश था कि उस वक्त हमने भी इंटरनेशनल मार्केट में इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स के लिए प्लेस किए, फेडरल गवर्नमेंट ने भी प्लेस किए थे, लेकिन एक तो फ्लाइट्स ऑपरेशनल नहीं थे, शिपमेंट में इशू आ रहा था और दूसरा बैक वक्त दुनिया में कोरोना के इशू के आने की वजह से ये जो इक्विपमेंट्स हैं इसकी शॉर्टेज हो गई थी। उस वक्त हमें बड़ा मुश्किल का सामना रहा। लेकिन उसके बाद चाइना से या दीगर कंट्री से जो डोनेशन फेडरल गवर्नमेंट को मिली या उन्होंने प्रोक्योर किया NDMA ने खुद भी, उसमें बलूचिस्तान को प्रायोरिटी पे अहमियत देते हुए काफ़ी सारा इक्विपमेंट जो भी उनको मिलता रहा हमारा उनमें उन्होंने शेयर फिराक दिली के साथ हमें उन्होंने फराहम किया। हम उसके शुक्रगुजार हैं और अपने तौर पे भी हमने काफ़ी प्रोक्योरमेंट्स किए, काफ़ी चीज़ें हमने परचेज की। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसकी कमी का हमें सामना नहीं। 2-3 ऐसी चीज़ें हैं कि वक्तन फवक्तन उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है, उसका कंजम्पशन ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा है और उनकी शॉर्टेज का हमें वक्तन फवक्तन इशू दरपेश आता है। एक तो ये कि जो टेस्टिंग किट्स, VTM स्वाब्स वगैरह, इसका हमें हमेशा शॉर्टेज का सामना रहता है। PCR मशीनें हमें कुछ और चाहिए। अब बड़ा इशू जो हमें इस वक्त हॉन्ट कर रहा है वो है वेंटिलेटर की कमी। इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की है। कल भी कुछ वेंटिलेटर्स जो है चाइना ने डोनेट किए हैं फेडरल गवर्नमेंट को। वी होप कि उसमें बलूचिस्तान को अहमियत दिया जाएगा और जो शेयर है, जो कोटा है, उससे भी ज़्यादा हमारी जो मुश्किलात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे पास वेंटिलेटर की कमी है उसको मद्देनज़र रखते हुए कोटा से बढ़ के ज़रूरियात की को एड्रेस करने की बुनियाद पे हमें वेंटिलेटर ज़्यादा फराहम किए जाएंगे। और इसके अलावा N95 मास्क, इसकी जो है जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में उनकी PPE किट्स में ये एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। हम ये फराहम करते रहे लेकिन N95 मास्क भी वक्तम फवक्तम हमारे साथ कम पड़ जाता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में दीगर जितनी फैसिलिटीज़ हैं हमने अपने सही अपने हिसाब के मुताबिक अपने कम वसाइल में, कम बजट में, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे गरीब तरीन सूबा इन टर्म्स ऑफ जो इकॉनमी है वो बलूचिस्तान है। हमारा बजट भी बहुत कम है। पहले भी पास्ट के बैड गवर्नेंस का एक बर्डन बलूचिस्तान के शोबों पे रहा है, खसूसन हेल्थ डिपार्टमेंट में कभी काम नहीं हुआ। रिसेंटली खसूसन वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने 6 से 7 माह ये जो हेल्थ का पोर्टफोलियो अपने साथ रखा और ये एक गोल्डन इरा रहा है हेल्थ रिफॉर्म्स के हवाले से। इस पीरियड में जाम कमाल साहब ने काफ़ी रिफॉर्म्स किए, काफ़ी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड की है हॉस्पिटल्स को, MS और DHQs में। काफ़ी हमने अपने जो BHUs हैं उनको इम्प्रूव किया है, RHC इम्प्रूव किया है। बलूचिस्तान की तारीख का पहला कैंसर हॉस्पिटल इसी हुकूमत ने फरवरी में हमने उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया, उस पर काम जारी है। और इसी तरह PIDS का जो पहला एमरजेंसी रिस्पांस हॉस्पिटल सेंटर है सिविल हॉस्पिटल में, उसका इफ्तिताह किया, वो फंक्शनल है। 24 जो है MERC मेडिकल एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जो कोयटा कराची शाहरा और कोयटा जोब शाहरा पे ये हमने इस्टेब्लिश किए हैं और कोरोना के तदारुक के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, जो उनकी कंप्लेंट्स हैं, उनके लिए 1122 RRT टीमें हमारी हैं। काफ़ी अभी हमने अपना जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको में इजाफा किया है। पास्ट में हमें मुश्किलात का सामना रहा। हम चाह रहे थे कि 50,000 लोगों का फौरी तौर पे टेस्ट कंडक्ट करके जो एक्चुअल हमारे पास जो तनासुब है उसको समझ सकें। उस वक्त तो वो मुमकिन नहीं हो सका। अब हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट ने काफ़ी VTM और किट भिजवाएं। इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है और मज़ीद हालात भी इंशाल्लाह बेहतर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। नाज़रीन हम आते हैं मुख्तसर से वक्त हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। हम आते हैं एक बहुत मुख्तसर वक्फे के बाद। थैंक यू।
बरान रहमत के प्रोग्राम पुरअज़्म पाकिस्तान में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है मोहतरम वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शबली फराज साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। फराज साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी। जी शबली फराज साहब, मेरा पहला सवाल आपसे कि दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान कोरोना वायरस से कम मुतासर हुआ है। क्या वफाकी वज़ीर हमारी वफाकी हुकूमत के बर वक्त जामे पॉलिसी की वजह से इस बहरान पर कंट्रोल किया गया या उन्होंने मदद की? देखें, ये है कि जिस तरह नुकसान इसने पूरी दुनिया में इस वबा ने फैलाया है, खुशकिस्मती से पाकिस्तान में अल्लाह ताला की रहमत थी और उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की वो एक क्लियर कट जो सोच थी और जो उनकी हिकमत अमली थी, उसने हमारे मुल्क को इस वबा से हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना कि दूसरे बड़े ही रिसोर्सफुल और एडवांस मुल्कों में ये नुकसान पहुंचा। उसकी बुनियादी वजह थी कि जो स्ट्रेटजी थी वो बड़ी सिंपल थी कि किस तरह से जी लाइन ड्रॉप हो गई। जी बिल्कुल चेक कीजिएगा जी। शिबली फराज साहब की लाइन आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई है। आज बस ये कि पता नहीं चला ये टाइम कैसे गुजर गया। हाँ बिल्कुल। और देखिए आज हम आई थिंक 10वां प्रोग्राम कर रहे हैं जी पुरअज़्म पाकिस्तान के हवाले से और बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिला। जी लियाकत शवानी साहब हमारे साथ राब्ते में आ गए। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन जो हुआ है, इसके नफाज से क्या आवाम पर जो मुआशी दबाव है वो कम होगा और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो क्या इक़दाम कर रही है? जी SOPs पे अमल दरामद की जिम्मेदारी जो है स्मार्ट लॉकडाउन के खोलने के साथ ही जो ताजिर तंजीमें उन्होंने उठा ली थी और उन्होंने कमिटमेंट किया कि अगर मार्केट को खोल दिया जाता है, एक तो ये है कि उनका जो बिजनेस है वो चल पड़ेगा और वो SOP से अमल दरामद कराएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जिस हद तक उन्होंने कमिटमेंट किया था उस तरह तो SOP से अमल दरामद नहीं करा रहा। लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट चूँकि 5 बजे हम सारे मार्केट बंद कर देते हैं तो 5 बजे की जो शॉप क्लोजिंग की जो SOP है उस पर अमल दरामद हो रही है जी। इसके अलावा जो लोग इसका वायलेशन कर रहे हैं उनको अरेस्ट कर रहे हैं। 428 अफराद अभी तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। 450 ऐसे अफराद जिन्हें अरेस्ट करने के बाद वार्निंग और तंबीह करने के बाद हमने छोड़ दिया था। और हमने स्मार्ट लॉकडाउन यूं भी नहीं किया कि उसमें 2-3 दिन छुट्टी होगी या बड़े शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। जितने भी बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वो पहले ही दिन 9 मई को हमने खोल दिए थे और उसका आवाम ने उसको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन हमें हैरत इस बात की है कि SOPs कोई मुश्किल भी नहीं है। हमने आवाम को ये कहा कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क पहने। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि आप हेलमेट पहने, जो बारी भी होती है, जो महंगा भी होता है, लोगों को पहनने में दुश्वारी होती है। हमने ये कहा कि मिनिमम 1 मीटर जो है आप फासला रखें। हमने ये नहीं कहा कि 1 किलोमीटर आप दौड़े लगाएं और ये SOP का हिस्सा होगा, ये किसी शर्त का हिस्सा होगा। अजीब बात तो ये है कि सर्दियों में हमारे लोग 3-3 मुफलर जो है अपने नाक मुंह पे वो ओढ़ते हैं सर्दी से बचने के लिए। हालांकि सर्दी से कोई बड़ा खतरा नहीं, ज्यादा से ज्यादा किसी शख्स को जुकाम ही हो सकता है। जुकाम से बचने के लिए 3-3 मुफलर ओढ़ते हैं। लेकिन कोरोना की वबा से बचने के लिए हमारी मिन्नतों अपीलों के बावजूद लोग जो है एक कपड़ा मास्क वो इस्तेमाल नहीं करते। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरा जो आपने जिक्र किया कि लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट करने के बाद, बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। शिबली फराज साहब से चूँकि हमारी बात चली थी उनसे भी हमारा रब्ता हो गया। इसी बात को हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी शिबली फराज साहब। बहुत माजरत कि आपसे रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया था। अब आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। जी आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा।
دیکھیں تو جب یہ اس وبا سے جب ہمارا ملک دوچار ہوا تو ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑی کلیئر کٹ اسٹریٹجی بنائی جس کی وہ قیادت بھی خود کر رہے اور جو ایک نیشنل رسپانس تھا اس کی وہ نگرانی بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں ایسے انیشیٹو لیے ایک پلیٹ فارم بنایا جس کو کہ ہم NCOC کہتے ہیں جو کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے جو کہ ہر منٹ بائی منٹ جو ہے تو جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کورونا کیسز کے بارے میں اس کی وہ ہمیں باخبر بھی رکھتا ہے اور اس کے لیے حکمت عملی بھی بناتا ہے. اس کے علاوہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا لاک ڈاؤن شروع میں ہمیں کرنا پڑا تو اس میں جو پرائم منسٹر صاحب تھے ان کی جو سب سے بڑی پریشانی تھی وہ یہی تھی کہ جو وہ لوگ جو کہ دیہڑی دار اور جو کہ یومی اجرت کمانے والے لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا, کیونکہ یہ تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کتنے دن چلے گی. تو اس کے جواب میں پھر پرائم منسٹر صاحب نے احساس پروگرام کا اجرا کیا اور اس کے ذریعے جتنے بھی یہ اس قسم کے لوگ تھے اسے 105 ارب روپے آج کے دن تک تقسیم کیا 85,000 خاندانوں میں. اور اس کے علاوہ جو ہے تو صوبائی جو حکومتیں تھیں تمام صوبائی حکومتوں کو جو بھی ایکوپمنٹ تھا طبی آلات تھے وہ سارے اس کی فراہمی کی. تو جنرلی جو تھا ہمارا یہ ایک کامیاب اسٹریٹجی رہی اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ آگے بھی ہم کو گو کہ کورونا ختم نہیں ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو یہ لاک ڈاؤن کو نرم کیا گیا ہے تو اس سے ہمارا جو پرائم منسٹر صاحب کی جو کنسرن تھی کہ جو غریب لوگوں ہیں ان کو روزگار بھی ملے, معیشت بھی چلے اور لیکن ساتھ میں کورونا سے بھی بچاؤ کیا جا سکے. جی بہت شکریہ. اگر میں آپ سے اور ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عوامی آگہی کی کیا اہمیت ہے اور وفاقی وزارت اطلاعات نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں, اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں پہلا تو یہ ہے کہ ہم آج جو پروگرام کر رہے ہیں یہ آپ کی کوارڈینیشن کے ساتھ جو کہ آپ کے اشتراک سے جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے جو کہ بہت سے انیشیٹوز لیے گئے ہیں وزارت اطلاعات کی طرف سے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عوام میں آگاہی پھیلانا. وہ SOPs جو کہ ایک بہت ہی ایک ضروری جزو ہے اس سارے جو حکمت عملی ہے اس پہ عمل کرانا, اس میں مختلف اشتہاری کیمپین جاری کرنا, جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے نوجوانان کو ایک ویڈیوز بنانا تاکہ عوام تک ان کو SOPs کو پر عمل کرنے کے لیے ایک خیال مل سکے, ایک طریقہ کار مل سکے. تو اس کے علاوہ ہم جو ہے تو مختلف قسم کے پروگرامز کر رہے ہیں ضلعی سطح پہ, صوبائی سطح پہ. ہمارا ریڈیو, ہمارا ٹیلی ویژن ہر وہ میسیجز دے رہا ہے, عوام کو آگاہ رکھ رہا ہے کہ اس وائرس کی سچویشن کیا ہے. تو اس طرح کی جو ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ وہ حکومتی پالیسیوں کو عوام تک پہنچانا اس وائرس کے کانٹیکس میں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. میں مزید آپ سے سوال پوچھوں گی مگر فرحان لیاقت شوانی صاحب سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی بہت شکریہ. لیاقت شوانی صاحب یہ بتائیے کہ اب عید کی تیاریاں آپ جانتے ہیں کہ عروج پر ہیں اور تاجر حضرات کی کس طرح سے آپ اور عوام کو اس وبا سے بچانے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اور تاجر برادری جو ہے وہ کس طرح سے تعاون کر رہی ہے, اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ جنہوں نے SOPs کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوئی ہے, اور جو تاجر برادران کوآپریٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اس میں کوئی پازیٹیو اثرات آ رہے ہیں ہمارے اس کنڈیشن میں. دیکھیے جتنا بلوچستان گورنمنٹ تاجر برادری کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے, تعاون کر رہی ہے, اتنا جو ہے ریسیپروکل وہ رسپانڈ نہیں کر رہے ہیں. انہی کے مطالبے پہ ہم نے ریلیکس کیا اس لاک ڈاؤن کو تاکہ ان کا کاروبار زندگی بھی چلتا رہے اور انہی کی کمٹمنٹ پہ, لیکن ایسا جو ہے جتنا انہوں نے کمٹمنٹ کیا تھا اتنا عمل درآمد نہیں کرا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ عید جو ہے بلوچستان گورنمنٹ نے سادگی سے منانے کا ہم نے اعلان کیا ہے. اس عید پہ میلہ, جھولا, ٹھیلا ان تینوں پہ پابندی ہوگا.
اور خصوصاً ہمارے بلوچستان کے 10 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں ابھی کورونا نہیں پھیلا، اور ہمیں خدشہ ہے کہ اگر لوگوں کی زیادہ موومنٹ رہتی ہے، وہ لوگ جو کوئٹہ میں مقیم ہیں اور عید کے لیے اپنے آبائی گاؤں واپس جانا چاہیں تو وہ اپنے ساتھ کورونا بھی لے جائیں گے. اس لیے ہم گزارش کر رہے ہیں کوئٹہ کے عوام سے کہ وہ یہیں پر عید منائیں، اور وہ لوگ خصوصاً وہ اضلاع جو ابھی متاثر نہیں ہوئے یا کم متاثر ہے ان سے گزارش کی ہے کہ عید اپنے دیہاتوں میں اپنے گھروں میں گزاریں اور کوئٹہ کا زیادہ رخ نہ کریں، شاپنگ کے لیے کوئٹہ نہ آئیں. اور ویسے بھی زندگی رہی، صحت رہی تو انشاءاللہ مستقبل میں کئی ایک عید ہم منا سکیں گے، گزار سکیں گے خوشیوں کے ساتھ. اور اس عید میں ویسے بھی لوگ پریشان ہیں، کورونا کا وبا پھیلا ہوا ہے، کئی ایک لوگ ہاسپٹلز میں ہیں، آئسولیشن فیسلٹیز میں ہیں، وینٹیلیٹرز پہ ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کورونا سے اموات واقع ہو رہے ہیں. اور ہمیں تو اس بات پہ حیرت ہے کہ لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ کھولیں تاکہ وہ راشن کا اپنا سامان بندوبست کر سکیں، لیکن زیادہ اب ہمیں بھیڑ اور رش جو ہے وہ گارمنٹس میں، شاپنگ مالز پہ، شوز کی شاپس پہ، کلاتھ شاپس پہ وہاں زیادہ نظر آ رہا ہے. ہم عوام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس عید پہ جو انہوں نے اپنے لیے شاپنگ کرنی ہے وہ پیسے وہ راشن پہ لگا لیں یا پھر اپنے ہمسائے جو غریب غربا ہیں ان کی مدد پہ لگائیں. تو عید کا جو اصل مقصد ہے جس میں برادری، بھائی چارگی، محبت، شفقت، رفاقت، یہ وہ عید کا پیغام ہے. صرف نئے کپڑے پہننا جو ہے عید کا قطعاً میسج نہیں رہا، قطعاً مقصد نہیں رہا. اور ویسے بھی جو عید کی نمازیں ہیں اس میں بھی جو ہے سوٹیز ہیں وہ بھی کچھ اس طرح سے ہیں کہ لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا پڑے گا. تو گزارش ہم لوگوں سے کر رہے ہیں. صاحب ایس او پی اس کے حوالے سے ہم آگے آپ سے ابھی بات کرتے ہیں. جی میں شبلی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہماری نوجوان نسل کا بہت اہم کردار ہے. کیا وفاقی وزارت اطلاعات اس حوالے سے کچھ اقدامات کر رہی ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے آپ جانتی ہیں کہ جو پاکستان میں جو نوجوانان کی جو شرح ہے وہ بہت ہائی ہے، 65% کے قریب ہمارے نوجوانان ہیں. ظاہر ہے کہ اس گھڑی میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا پروگرام وضع کیا ہے جس میں کہ ان کو انگیج کیا جائے، اور اس میں والنٹیئر پروگرامز بھی شامل ہیں جس میں کہ ایک ٹائیگر فورس بھی ہے جو کہ تمام ان نوجوانوں پہ مشتمل ہے، جو کہ گھر گھر جا کے اور اپنے علاقوں میں ہیلپ کریں گے. کورونا وائرس کے سلسلے میں جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کی کوارڈینیشن کریں گے تاکہ عوام کو ہیلپ بھی مل سکے، اور جو امپلیمنٹیشن ہے جتنی بھی انیشیٹوز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں. اس کے علاوہ جو ہے تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے ینگ یونیورسٹیز میں لوگوں اپنے ینگسٹرز کے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے، اور ان سے ہم مختلف قسم کی مدد حاصل کر رہے ہیں جس میں کہ ایڈز بنانا، ویڈیو فوٹیجز بنانا، اور یہ ایس او پی کی تشہیر کرنا، یہ جو ہے تو اس میں ہم کر رہے ہیں. جی یہ بہت آپ نے خوبصورت بات کی، جو بالکل ٹھیک کہا آپ نے، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بھی تھا بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی بنائی ہوئی ویڈیوز جو ہیں وہ بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی پر چھوڑ رہی ہیں. جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے میڈیا کا کردار کیسا رہا؟ عوام میں کرونا وائرس کے خلاف شعور پیدا کرنے کے لیے میڈیا کا ان دنوں جو کردار ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا، اور آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میڈیا نے تو بہت ہی ایک مثبت رول ادا کیا ہے، اور آج کل کے دور میں میڈیا کا جو رول ہے وہ تو ظاہر ہے کہ سب سے اہم ترین ہے، چاہے وہ حکومتی پالیسیز ہوں یا عوام کے جو بھی مسئلے مسائل ہوں. خاص طور پہ کرونا وائرس کے دوران جس طرح سے انہوں نے اجاگر کیا ہے مختلف مسائل کو، جس میں کہ شامل تھے جو بھی فگرز ہیں، جو بھی اطلاعات ہیں، اس کی جو ہے اعداد و شمار ہیں، یہ سارا کچھ میڈیا نے اس پہ آگاہی کے پروگرامز بھی کیے، اور بڑے حد تک اس سے
ایک مدد ملی اس پورے جو ہے کرائسس کو ہینڈل کرنے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا کردار تھا، ہے اور فیوچر میں بھی رہے گا، اور وہ جس طرح کے ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن یا وائرس کے سلسلے میں جو بھی انفارمیشنز ہیں، ڈسکشنز ہیں، پینل ڈسکشنز ہیں، اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں، اس سے آگاہی بڑھ رہی ہے. اور کچھ ایک اکا دکا کچھ ایسی بھی سینسیشنل نیوز بھی ہو جاتی ہے، لیکن اوور آل جو میڈیا کا ایک رول ہے وہ بڑا پازیٹیو رہا ہے، اور وہ پازیٹیو آگے بھی وہ انشاءاللہ ہوگا. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اچھا لیاقت شوانی صاحب، یہ بتائیے گا جو آپ ایس او پیز کے حوالے سے وہ ذکر کر رہے تھے، وہ پلیز اس کو کنٹینیو کیجیے گا پلیز. جی ایس او پیز دیکھیں، اس وقت دنیا میں کورونا کا نہ کوئی ویکسینیشن ہے نہ میڈیسن ہے. واحد جو ویکسین دنیا میں سامنے آئی ہے وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ، اور واحد میڈیسن جو دنیا میں سامنے آئی ہے وہ ہے لاک ڈاؤن. اور لاک ڈاؤن لوگوں کو بھلے ہم گھروں میں لاک کر کے بٹھا دیں، اگر گھروں میں بھی وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر لاک ڈاؤن کا جو مقصد ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. ہم بازاروں میں تو لوگوں پہ نظر رکھ کے ہمارے پولیس وہ متنبع کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں، لیکن اگر لوگوں گھروں میں جا کر ان ایس او پیز کو بھی فالو نہیں کرتے تو پھر کوئی مقصد نہیں رہتا. بالکل صحیح کہا. لہٰذا اب بھی جن ممالک نے کورونا پہ قابو پایا وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد سے ہی پایا. اور یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کہ کوئی سخت ایس او پیز نہیں ہے اور اتنے مشکل ایس او پیز نہیں ہے کہ لوگ اس پہ عمل درآمد نہ کر سکیں. چند میٹر کے فاصلے پہ رہنا، ہاتھ دھونا، ویسے ہمیں ہاتھ دھونا چاہیے. ان ایس او پیز کو ہمارے لوگ فالو نہیں کرتے. خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال بگڑ جاتی ہے، زیادہ اموات واقع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر ہاسپٹلز میں لوگوں کی جو رش ہے وہ لگ جاتی ہے، یا اٹلی میں جیسے ہوا کہ لوگوں کو سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ ہاسپٹل میں جگہ کم پڑ گیا. خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال درپیش آ جاتی ہے تو پھر ہمارے لوگوں کا جو ڈسپلن لیول یہ ہے تو پھر اس صورتحال میں ہم کیسے مقابلہ کر پائیں گے اس کورونا کا. لہذا اور یہ بات بھی طے ہے کہ فی الوقت کورونا کا کوئی ویکسینیشن میڈیسن آتا ہوا نظر نہیں آتا. لگتا یہ ہے کہ اسی کورونا کے ساتھ کئی ایک عرصہ ہم نے ساتھ ساتھ رہنا ہے، لیکن یہ ہے کہ کورونا کو گلے لگا کے ہم نے نہیں رہنا. یہ مائنڈ جو ہم بنا کے بیٹھے ہیں کہ کورونا سے شاید کوئی خطرہ نہیں، یا کوئی یہ پروپیگنڈا ہے یا کوئی سازش ہے، ابھی تک تو ہمارے بہت سارے لوگ اس پہ بلیو ہی نہیں کر رہے، اس کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہے. ہم جب یہ کہتے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ جب یہ کہتی ہے کہ کورونا کے ساتھ ساتھ ہمیں جینا سیکھنا ہوگا، اس کا یہ مطلب ہے کہ زندگی بھی رواں دوا رہے، کاروبار معمولات زندگی بھی چلتے رہے، اور ساتھ ساتھ ہم کورونا سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کورونا کو گلے لگا لیں. تو اس کے لیے جی بہت شکریہ لیاقت شوانی صاحب، آپ نے وقت دیا، ہماری رہنمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی اور میں شبلی فراز صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ تمام دیکھنے والے آپ کی بات سن رہے ہیں، اور قوم کو، عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلے سب سے جو اہم ترین بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں، کیونکہ اس قسم کے کرائسس میں جہاں پہ ایک خاص ضابطۂ اخلاق طے کیا گیا ہے جو کہ آپ کو اس کورونا وائرس سے بچا سکتا ہے، تو اس پہ عمل کریں. کیونکہ اگر عمل نہیں ہوگا تو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا ہمیں، معاشی طور پہ بھی اور جانی طور پہ بھی. تو عوام سے پھر یہ درخواست ہے کہ ذمہ داری کا ثبوت دیں، اور نہ صرف خود ان ساری جو ایس او پیز ہیں جو کہ حفاظتی تدابیر بیان کی گئی ہیں میڈیا پہ، ہر ذرائع ابلاغ سے، اس پہ عمل صرف خود بھی نہ کریں بلکہ یہ بھی انشور کریں کہ جو آپ کی فیملی ہے، آپ کے دوست، آپ کی گرد و نواح میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں. کیونکہ اس سے جس طرح کہا گیا کہ ہم نے کاروباری زندگی کا پہیہ بھی چلانا ہے اور لوگوں کی جان بھی بچانی ہے، اور یہ دونوں کام اکٹھے ہو سکتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب، اور تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہمارے پرعزم پاکستان میں. آج کے پروگرام کے اختتام سے پہلے ہم عوامی سروے جو پروگرام کے شروع میں کیا گیا تھا دوبارہ کریں گے، تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ پرعزم پاکستان پروگرام کی وجہ سے آپ کی رائے میں کیا کوئی تبدیلی آئی ہے. آج کا سوال یہ تھا، کیا کرونا وائرس کے حوالے سے آگہی کے پروگرام
अवामी शऊर बेदार कर सकते हैं, हाँ या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो 1 टाइप करें, और अगर आपका इंतखाब नहीं है तो 2 लिखकर 4473 पर SMS कर दीजिए। आप आज टीवी के ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए भी इस सर्वे में शामिल हो सकते हैं। लॉकडाउन से मुतासरा बहन भाइयों की माली इमदाद के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोविड-19 रिलीफ फंड अपने अतियात ज़रूर जमा कराइए। सोशल मीडिया के ज़रिए भी हमारे अपनी राय के इजहार के लिए हमारे फेसबुक पेज पुरअज़्म पाकिस्तान और ट्विटर हैंडल पुरअज़्म पाकिस्तान पर रब्ता कीजिए। जी बिल्कुल, आपके तासुरात के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट तासुरात भी, मगर मैं उससे पहले फरहान आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके तासुरात कैसे रहे इस पूरी ट्रांसमिशन को करते, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने 10 एपिसोड किए हैं और 10 दिन तक हम पुरअज़्म पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते रहे और मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल होकर बार बार लोगों को एक ही बात करते रहे हैं कि इस वायरस से जो बहुत लीथल है और जो तेज़ी से ट्रांसमिट होता है, इससे बचने का बस एक ही तरीका है और वो है एहतियात। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया, जिससे अवामी सर्वे भी हो गया, आवाम की रहनुमाई भी हो गई। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम इस वक्त होना ज़रूरी था क्योंकि रमज़ान में बेशतर लोग टेलीविज़न देख रहे होते हैं, और जब लोग टेलीविज़न देखते हैं तो ज़ाहिर है उस मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार भी होता है, और इसी तरह आज टीवी और आज न्यूज़ ने किरदार अदा किया। मेरा इस हवाले से यानी जिस तरह से ये करंट अफेयर टाइप का जो प्रोग्राम है, इस हवाले से मेरा पहला एक्सपीरियंस था। इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि मुझे ये मौका दिया। और बहुत सारे ख़दशात जो लोगों के जहनों में थे, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी, वो मैं समझता हूँ कि यकीनन वो दूर हुई होंगी। माहिरीन जो आए, डॉक्टर्स आए, हमारे पॉलिटिशियंस आए, हमारे समाजी रहनुमा आए, हमारे माहिर नफ्सियात जो शख्सियात हैं वो आई, इन सब ने आकर हर हवाले से रहनुमाई की। और यकीन मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को इससे रहनुमाई हासिल हुई कि आपको फ़ायदा हुआ। जी, और अल्लाह ताला का सबसे पहले तो हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि हमारे मुल्क की वो हालत नहीं है जो इस वक्त बरतानिया की है, अमेरिका की है और पूरे यूरोप की है। अल्लाह ताला ने हमें इस मुश्किल घड़ी में भी अपना ख़ास करम रखा है, और शायद ये इसी वजह से है कि हमारे तमाम लोगों ने, हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले ने अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए आगही फैलाई, आप लोगों तक तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर आए। हर एक ने एक ही बात की, एक तो बताया कि ये वायरस किस हद तक हमें नुकसान पहुंचा सकता है, और उसके साथ साथ ये बताया कि इस वायरस की जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती हम इसे कैसे बच सकते हैं, और वो सिर्फ एक ही चीज़ है, एहतियात। आपने एहतियात से काम लेना है, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए बल्कि अपने प्यारों की ज़िंदगी के लिए भी। मगर जो तस्दीक शुदा बातें हों उन्हें आपने आगे बढ़ाना है, और बग़ैर तस्दीक के आप तक कोई भी ऐसी बात जो शेयर करें, खुदारा आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये भी एक गुनाह के ज़ुमरे में आता है कि जिसके बारे में आपको नहीं नॉलेज, आप वो बात बग़ैर तस्दीक के आगे फैला रहे हैं। इस हवाले से आपने एहतियात बरतनी है, और एहतियात ही हमें इस वायरस से बचा सकती है। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो उलमा कराम हमारे साथ होंगे, और हमारा आज का टॉपिक है बच्चों की तरबियत।